بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین۔ حضرت عمیر بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ اسکندریہ میں ایک روز تھے۔ اس دوران رومیہ اور قسطنطنیہ کے فتح کے بارے میں باتیں شروع ہوئی تو بعض لوگوں نے کہا کہ پہلے قسطنطنیہ فتح ہوگا، اس کے بعد رومیہ فتح ہوگا۔ دوسرے بعض نے کہا کہ نہیں، بلکہ پہلے رومیہ فتح ہوگا، اس کے بعد قسطنطنیہ کی فتح ہوگی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک صندوق کو لانے کا حکم دیا جس میں ایک کتاب تھی، تو اس کتاب سے بتایا کہ رومیہ سے پہلے قسطنطنیہ فتح ہوگی، پھر رومیہ کا جہاد ہوگا تو اس کو بھی مسلمان فتح کریں گے۔ اگر یہ بات اس طرح ثابت نہ ہوئی تو میں عبداللہ ایک چھوٹا شخص ہوں۔ یہ جملہ 3 بار ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ معرکہ پختہ مکینوں اور کچا گروں کے درمیان ہوگا اور دسترخوان ایک ہی گر کا ہوگا، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ قسطنطنیہ کی فتح قریب ہے۔ حضرت خالد بن معدان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ سے کہا کہ قسطنطنیہ کی فتح کب ہوگی؟ تو اس نے کہا کہ قسطنطنیہ اس وقت تک فتح نہیں ہوگی جب مسلمانوں اور رومیوں میں صلح نہ ہوگی، اور پھر جنگ کر کے واپس جائیں گے اور بلند ٹیلے پر آ کر غنیمت تقسیم کریں گے۔ تو ان میں ایک آدمی صلیب بلند کر کے کہے گا کہ صلیب غالب آیا، تو مسلمانوں میں سے ایک آدمی کھڑا ہوگا اور صلیب کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دے گا۔ اس بات سے مسلمانوں اور رومیوں کے میں انقلاب اٹھ کھڑا ہوگا اور آپس میں ایک دوسرے سے لڑیں گے، تو اللہ تعالیٰ انہیں فتح سے نوازیں گے اور اسی وقت قسطنطنیہ کی فتح ہوگی۔ حضرت بشیر بن عبداللہ بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن بصر المزنی نے میرا کان پکڑا اور کہا شاید تم قسطنطنیہ کی فتح کو پالو، مگر یاد رکھو کہ اس فتح کے حاصل ہونے کے بعد اس کی غنیمت سے کچھ مت چھوڑنا، کیونکہ قسطنطنیہ اور دجال کے نکلنے میں 7 سال کا وقفہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قسطنطنیہ کے فتح کے بعد دجال بیت المقدس میں نکلے گا اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے ہوگا۔ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ نے قسطنطنیہ کی فتح والے حدیث میں فرمایا کہ وہ امام مہدی کا جھنڈا گاڑ لیں گے اور روزی کا پانی لے کر آئیں گے تاکہ فجر کی نماز پڑھیں۔ کہاں؟ تب تک ان سے دور ہو جاؤ۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ پانی آیا تو جھنڈا اٹھایا اور دوسری جانب گاڑ دیا، پھر آواز دی کہ اے لوگوں، اس کو عبور کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سمندر کو اسی طرح راستہ دیا ہے جس طرح بنی اسرائیل کے لیے دیا، تو لوگ اس کو پار کریں گے تو اس جانب قسطنطنیہ ہوگا اور تکبیر کے نعرے لگائیں گے تو وہاں کی دیواریں ہل کر گر جائیں گے، ان کے درمیان 12 برج ہوں گے۔ حضرت ابو قبیل رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ہم عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ اسکندریہ میں ایک روز تھے۔ اس دوران رومیہ اور قسطنطنیہ کے فتح کے بارے میں باتیں شروع ہوئی ہے، اور تو بعض لوگوں نے کہا کہ پہلے قسطنطنیہ فتح ہوگا، اس کے بعد رومیہ فتح ہوگا۔ دوسرے بعض نے کہا کہ نہیں، بلکہ پہلے رومیہ فتح ہوگا، اس کے بعد قسطنطنیہ فتح ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک صندوق کے لانے کا حکم دیا جس میں ایک کتاب تھی، تو اس نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھا کرتے تھے، تو پھر پوچھا گیا کہ کون سا شہر پہلے فتح ہوگا، تو کہا گیا اللہ اعلم، پھر کہا ہرقل کا شہر یعنی قسطنطنیہ۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح علی شرط شیخین کہا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی یثرب کی خرابی کا باعث بنیں گی اور یثرب کی خرابی مرحمہ کا سبب بنیں گی، اور مرحمہ کی وجہ سے قسطنطنیہ فتح ہوگی اور قسطنطنیہ کے بعد دجال کا خروج ہوگا۔ پھر اپنا ہاتھ اپنی ران یا منڈے پر مار کر کہا یہ بات اسی طرح یقینی ہے جس طرح تمہارے یہاں بیٹھنا اور یہاں موجود ہونا یقینی ہے۔ اور اختتام حدیث میں فرمایا کہ قسطنطنیہ کے فتح سے دجال کا خروج ہوگا، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قسطنطنیہ قرب قیامت میں ہوگا۔ حضرت ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے عاجز نہیں کہ اس امت کی عمر میں آدھا دن اضافہ کرے، اور جب تم دیکھو کہ شام ایک آدمی اور ایک خاندان کا دسترخوان بن چکا ہے تو اسی وقت قسطنطنیہ کی فتح ہوگی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملحمۃ الکبریٰ قسطنطنیہ، فتح قسطنطنیہ اور خروج دجال 7 ماہ میں ہوگی۔ رسول اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ملحمۃ الکبریٰ اور فتح مدینہ میں 6 سال کا فاصلہ ہوگا اور 7ویں سال دجال کا خروج ہوگا۔ حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ عموریہ نیقیہ سے پہلے فتح ہوگا اور نیقیہ قسطنطنیہ سے پہلے فتح ہوگا اور قسطنطنیہ رومیہ سے پہلے فتح ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ رومیہ اور قسطنطنیہ میں کون سا شہر پہلے فتح ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہرقل کا شہر قسطنطنیہ پہلے فتح ہوگا۔ حضرت ابو قبیل سے روایت ہے کہ جو شخص قسطنطنیہ کو فتح کرے گا تو اس کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی طرح ہوگا۔ ابن لہیعان نے کہا کہ اہل کتاب کے کتب میں ہے کہ اس کا نام صالح ہوگا۔ حضرت ارطاد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ اسی یمانی خلیفہ کے ہاتھ پر قسطنطنیہ اور رومیہ فتح ہوگی اور اسی کے دور میں دجال آئے گا اور اسی زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ اسی بنو ہاشم کے خلیفہ کے ہاتھوں پر غزوہ ہند ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہند کا وعدہ کیا، اگر میں وہ دور پالوں تو اپنے جان اور اپنا مال اس میں خرچ کر دوں گا، اور اگر اسی غزوہ میں شہید ہو گیا تو افضل الشہداء میں شمار ہوں گا۔ اگر غازی ہو کر واپس لوٹا تو میں آزاد ابو ہریرہ ہوں گا۔ ایک اور روایت میں یہ بھی اضافہ ہے کہ میں آگ سے آزاد ہونے والا ابو ہریرہ ہوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہند کا تذکرہ کیا اور فرمایا تمہارا ایک لشکر ضرور غزوہ ہند میں شریک ہوگا اور اللہ تعالیٰ انہیں فتح عنایت کریں گے، تو یہ وہاں کے بچاؤ کو ہتھکڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کریں گے، اور جب واپس ہوں گے تو شام میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے ملیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اگر میں اس جہاد کو پاؤں تو میں اپنا ذاتی اور موروثی مال اس جنگ کے لیے بیچوں گا اور اس جنگ میں شرکت کروں گا، اور اگر فتح ملے تو میں ابو ہریرہ آزاد ہوں گا اور واپس آ کر شام میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے قریب ہونے کا ارادہ زیادہ خواہش مند ہوگا اور مل کر ان سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول میں آپ کی صحبت سے بھی مستفید ہو چکا ہوں۔ یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور فرمایا یہ بہت دور کی بات ہے، یہ بہت دور کی بات ہے۔ حضرت ثعبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 2 گروہ ایسے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے محفوظ کر رکھا ہے، ایک وہ گروہ جو غزوہ ہند میں شرکت کرے اور ایک وہ گروہ جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ بیت المقدس کا ایک بادشاہ ایک لشکر ہندوستان بھیجے گا اور اس کو فتح کرے گا۔ یہ لشکر سرزمین ہند کو فتح کر کے اپنے پاؤں تلے رون کر وہاں کے خزانے لیں گے اور بیت المقدس کی زینت کے لیے یہ بادشاہ اس کو استعمال کریں گے اور ہند کے بادشاہوں کو ہتھکڑیوں میں بند کر کے لائیں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں مشرق و مغرب کی فتوحات سے نوازیں گے اور ان کا ہندوستان میں دجال کا خروج تک قیام ہوگا۔ میں کہتا ہوں یہ بادشاہ حضرت مہدی علیہ رضوان ہوں گے۔ علامہ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں 44 ہجری میں مسلمانوں نے ہندوستان پر حملہ کر کے جہاد میں حصہ لیا۔ یہاں مختلف باتیں تھی۔ اس کے بعد عالم اسلام کے ایک جلیل القدر بادشاہ محمود بن سبستگین غزنی نے سن 400 ہجری میں دوبارہ جہاد کر کے وہاں داخل ہوا اور لوگوں کو قیدی بنایا اور مد مقابل آنے والوں کو قتل کیا۔ ان بتوں کو بھی توڑ دیا جن کی ہندو عبادت کر کے اس پر چڑھائی کرتے اور اس کے گلے کے ہار کو لے لیا اور واپس بخیر و عافیت منصور ہو کر فتح یاب لوٹا۔ حمود تویجری نے اتحاف الجماع میں لکھا ہے کہ علامہ اثیر الجزری نے اپنی تاریخ الکامل کی تاریخ محمود غزنوی کے واقعات نہایت بسط اور تفصیل کے ساتھ نقل کیے ہیں، وہاں مراجعات کر لی جائے۔ تاہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث جس کی پیشنگوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی وہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی، اس کا پورا ہونا ابھی باقی ہے، اور امام مہدی رضا کے ظہور اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان حدیث کی تفصیلات اگر صحیح ہوئے تو اس وقت وقوع پذیر ہوں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔